ملت احمد کے ہم دردوں میں غم خاروں میں ہوں، بے وفاؤں میں نہیں ہوں، میں وفاداروں میں ہوں، بے وفاؤں میں نہیں ہوں، میں وفاداروں میں ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام تاریخی حقائق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم ان حقائق کا ذکر کرتے ہیں کہ جن سے یہ معلوم ہو کہ جماعت احمدیہ نے امت مسلمہ اور بالخصوص بر صغیر پاک و ہند کے لیے کیا خدمات سر انجام دیں۔ یہ پروگرام کی ایک سیریز ہے جس سلسلے میں ہم پہلے کئی پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں جو مختلف موضوعات پر مبنی تھے۔ اگر آپ ہمارے اس سیریز کے پچھلے پروگرام ملاحظہ کرنا چاہیں تو وہ انٹرنیٹ پر موجود ہیں، یعنی ہمارے آفیشیل چینل جو کہ youtube.com پر MTA Online 1 پر اویلیبل ہیں۔ گزشتہ پروگراموں میں ہم نے بالخصوص خلافت علی منہاج النبوت کے موضوع پر بات کی، اور گزشتہ پروگرام میں ہم نے حضرت خلیفۃ المسیح اول حضرت مولوی حکیم نور الدین صاحب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں اور اس دور میں جو آپ نے خدمات جماعت احمدیہ کے پلیٹ فارم سے امت مسلمہ کے لیے انجام دیں ان کا ہم نے ذکر کیا۔ یہ ایک وسیع مضمون ہے جو کہ ایک پروگرام میں جس کا احاطہ کرنا ممکن نہیں تھا، لہٰذا ہم نے اسی پروگرام کو آپ کے لیے آج کے پروگرام میں بھی اس گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھا ہے۔ ہمارے ساتھ شرکائے گفتگو ہیں مکرم نصیر حبیب صاحب اور مولانا عبدالباسط شاہد صاحب۔ مولانا عبدالباسط شاہد صاحب، جس طرح پچھلے پروگرام میں ہم نے تفصیل کے ساتھ بات کی حضرت مولوی حکیم نور الدین صاحب کی خدمات کے اوپر، اس سلسلے میں مناسب یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ اس دور میں حضرت مولوی حکیم نور الدین صاحب ہندوستان کے بڑے اور جید علماء میں آپ کا شمار ہوتا تھا، اس سلسلے میں اگر آپ مزید ذرا ان کی اس بلند پایہ شخصیت کا تعارف ہمارے ناظرین کے استفادے کے لیے پیش کر سکیں۔ یہ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ حضرت حافظ حاجی الحرمین حکیم علامہ نور الدین رضی اللہ عنہ کے متعلق کچھ بیان کروں۔ حضرت مولانا 1842 میں ایک علمی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد بزرگواہ کا نام حضرت حافظ غلام رسول تھا، اور اگر شجرہ نسب دیکھا جائے خلیفہ اول کا تو یہ غیر معمولی بات اس میں نظر آتی ہے کہ آپ کی کئی پشتیں حافظ قرآن تھیں، یعنی قرآن مجید سے خاص تعلق تھا۔ اور یہ علمی گھرانہ میں ذکر کر چکا ہوں، اس لیے خلیفہ اول فرمایا کرتے تھے کہ مجھے تو قرآن مجید کی آواز پیدائش سے پہلے سے میرے کان میں آ رہی تھی، کیونکہ آپ کی والدہ محترمہ بڑے شوق سے قرآن پڑھتی تھیں، پڑھاتی تھیں بچوں کو، اور آپ نے اپنے ابتدائی اساتذہ میں اپنی والدہ کا ضرور ذکر فرمایا کہ میری والدہ قرآن مجید مجھے پڑھاتی تھیں، اور عام فقہی مسائل جو ہیں وہ بھی میں نے اپنی والدہ سے سیکھے اور پڑھے۔ آپ کے بھائی سلطان احمد صاحب وہ بھی فاضل تھے، انہوں نے بھی آپ کی تعلیم میں دلچسپی لی اور پڑھایا، لیکن پھر یہ دیکھ کر کہ آپ کا علم کا شوق زیادہ ہے تو اور آپ نے اپنے آپ کو ایک طرح سے علم کے حصول کے لیے وقف کر دیا تھا، تو مقامی طور پہ حصول علم کے بعد آپ لاہور تشریف لے گئے۔ لاہور میں کچھ آپ نے سبق لیے، اور اس کے بعد پھر آپ نے اس دائرے کو بہت وسیع کر دیا حصول علم کا۔ یہ ہر طالب علم کے لیے میں سمجھتا ہوں ایک رہنما امر ہے کہ آپ نے کس طرح حصول علم میں دن رات آپ منہمک ہو گئے۔ بلکہ آپ یہ بھی فرماتے تھے کہ میرے والد صاحب نے، جب میں حصول علم کے لیے باہر جانے لگا تو میرے والد صاحب نے فرمایا کہ اتنی دور جا کے پڑھو کہ تمہاری موت حیات کا بھی ہمیں پتہ نہ چلے، یعنی پورے طور پہ انہوں نے بھی وقف کر دیا، اور انہوں نے خود اپنے آپ کو علم کے حصول کے لیے وقف کر دیا۔ پھر ہندوستان میں جو مشہور درسگاہیں آپ کے علم میں آئیں، رامپور، بھوپال، لکھنؤ، وہاں بھی آپ تحصیل علم کے لیے تشریف لے گئے، اور پھر اس کے بعد یہ دیکھتے ہوئے کہ آپ کا ذوق و شوق علم جو ہے وہ ابھی حل من مزید کا مطالبہ کر رہا ہے، تو آپ پھر حرمین تشریف لے گئے، اور مکہ اور مدینہ میں بھی آپ کو حصول علم کی سعادت حاصل ہوئی، جو بہت ہی خوش نصیب انسانوں کو حاصل ہو سکتی ہے، کیونکہ مبدا اور منبع سرچشمہ فیوز تو بہرحال وہی جگہ ہے، تو آپ وہاں بھی تشریف لے گئے،
اور اس وقت کے جو مشہور اساتذہ تھے ان سے آپ کو تحصیل علم کی سعادت حاصل ہوئی۔ شاہ عبد الغنی، حضرت شاہ عبد الغنی کا ذکر ملتا ہے، بہت بڑے اساتذہ میں تھے، جتنے مشہور علماء گزرے ہیں وہ ان کے استاد تھے۔ تو حضرت علامہ نور الدین نے بھی ان سے بھی تعلیم حاصل کی، ان سے بھی حصول علم کیا۔ تو اس طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ حصول علم کے بعد آپ کو یہ موقع ملا کہ آپ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے بیعت کی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی، یہ بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑا شرف ہے جو آپ کو حاصل ہوا۔ اور حضرت خلیفہ اول کا مختصر تعارف جو ہے اس کے لیے مجھے بڑی مشکل پیش آ رہی ہے۔ اتنا ایونٹ فل ہے آپ کی زندگی، اور ہر قدم پر توکل علی اللہ کے ایسے ایمان افروز نظارے ہیں، ہر قدم پر نصرت الہی کے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ ان کا ذکر کیے بغیر چارہ نہیں رہتا۔ تاہم میں ان سارے واقعات کو چھوڑتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کو شوق ہو تو اس کے لیے مرکات الیقین، حیات نور، اس سے تاریخ احمدیت کے متعلقہ باب پڑھنا بہت ہی مفید رہے گا۔ ہر طالب علم کے لیے، ہر علم کا شوق رکھنے والے کے لیے وہ ایک رہنما چیز ہوگی، بہت ہی عمدہ۔ اور اس کے بعد جب حصول علم کے بعد آپ واپس تشریف لائے، میں لمبی بات کو مختصر کرتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ آپ حضرت مسیح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، وہ دلچسپ واقعہ ہے۔ تو اتفاق سے آپ کی رہنمائی کی گئی مرزا امام الدین جہاں بیٹھے تھے ان کی نشستگاہ کی طرف، ان کی بیٹھک کی طرف۔ کہتے ہیں مجھے دیکھ کے ان سے بڑا انقباض ہوا کہ میں کہاں آ گیا ہوں، اور میں نے اپنے تانگے والے سے کہا کہ رکو، شاید مجھے ابھی واپس جانا ہو۔ یعنی کیسی آپ کی فراست تھی کہ آپ نے دیکھتے ہی سمجھ لیا کہ یہ میرا مقصد اور مراد نہیں ہے، میں ادھر نہیں آیا۔ اور اس کے بعد جب آپ کو پتہ چلا کہ یہاں کوئی اور مرزا صاحب بھی ہیں تو پھر آپ کی جان میں جان آئی، حضرت مسیح علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس ملاقات کا جو ذکر فرمایا ہے، آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے میری عاجزانہ دعا قبول کی۔ یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الفاظ ہیں۔ حضرت اللہ تعالیٰ نے میری عاجزانہ دعا قبول کی اور رب العالمین کی رحمت جوش میں آئی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک مخلص اور صدیق عطا فرمایا۔ اس مددگار کا نام اس کی نورانی صفات کی طرح نور الدین ہے۔ وہ اسلام کے سرداروں میں سے ہے اور بزرگوں کی نسل سے ہے۔ مجھے آپ کے ملنے سے ایسی خوشی ہوئی کہ گویا کوئی جدا شدہ جسم کا ٹکڑا مل جائے۔ میں یہ فکرہ پھر دہرا رہا ہوں، کیسا حضرت مسیح علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے۔ مجھے آپ کے ملنے سے ایسی خوشی ہوئی کہ گویا کوئی جدا شدہ جسم کا ٹکڑا مل گیا، اور ایسا مسرور ہوا جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاروق رضی اللہ عنہ کے ملنے سے ہوئے تھے۔ مجھے سارے غم بھول گئے۔ جب میری نگاہ ان پر پڑی تو میں نے دیکھا کہ آپ میرے رب کی آیات میں سے ہیں۔ آپ کو آیات اللہ قرار دے رہے ہیں مسیح علیہ السلام، آپ میرے رب کی آیات میں سے ہیں، اور مجھے یقین ہو گیا کہ وہ میری اسی دعا کا نتیجہ ہیں جو میں ہمیشہ کیا کرتا تھا، اور میری فراست نے مجھے بتا دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے منتخب بندوں میں سے ہیں۔ اور حضور نے فرمایا کہ چے خوش بودے اگر ہر یک ز امت نور دی بودے، ہمیں بودے اگر ہر یک ز نور پرز نور یقین بودے، کہ کیا ہی اچھا ہو اگر ہر شخص جو ہے وہ نور الدین کی طرح ہو جائے۔ اور نور الدین کے لیے طرح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہر دل نور یقین سے پر ہو۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول حاضر ہوئے، اور آپ نے بھی پہلی نظر میں آپ ان پہ فدا ہو گئے۔ جیسے انہوں نے بتایا جب آپ کی نظر کسی اور پہ پڑی تو آپ کو سخت کراہت محسوس ہوئی، اور آپ نے کہا میں کہاں گیا ہوں، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو دیکھتے ہی آپ نے سمجھا کہ میں اپنی مراد اور اپنی منزل پہ پہنچ گیا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں، حضرت مولانا نور الدین فرماتے ہیں، احمد مرزا نے، آپ بے تکلفی اور خلوص اور محبت کے اظہار میں بعض دفعہ اس طرح بیان فرماتے تھے، احمد مرزا نے قرآن کی محبت، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، بخاری کی محبت، سید عبد القادر جیلانی کی محبت اور مجاہدات کے لیے فصل الخطاب، براہین احمدیہ کی تصدیق، الوہیت مسیح کا ابطال، نور الدین، تفسیر و ترجمہ قرآن جیسے بیج میرے اندر بوئے۔ یعنی آپ نے
باوجود اس علو شان کے جو آپ کو حاصل تھی، باوجود اس علمی مقام کے، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت سے اس طرح فائدہ اٹھایا۔ اسی طرح آپ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے نام ایک خط لکھا، خط کا ہر لفظ آپ کی زندگی کے ہر لمحے کے لیے کی طرح عشق و محبت کے خمیر میں گنتھا ہوا ہے۔ آپ یہ خط سنیں، فرماتے ہیں مولانا مرشدنا امامنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عالی جناب میری دعا یہ ہے کہ ہر وقت حضور کی جناب میں حاضر رہوں اور امام الزمان سے جس مطلب کے واسطے وہ مجدد کیا گیا ہے وہ مطالب حاصل کروں۔ اگر اجازت دیں تو نوکری سے استعفیٰ دے دوں اور دن رات خدمت عالی میں پڑا رہوں، یا اگر حکم ہو تو اس تعلق کو چھوڑ کر دنیا میں پھروں اور لوگوں کو دین حق کی طرف بلاؤں اور اسی راہ میں جان دوں۔ میں آپ کی راہ میں قربان ہوں۔ میرا جو کچھ ہے میرا نہیں، آپ کا ہے۔ میرا جو کچھ ہے میرا نہیں، آپ کا ہے۔ اور آپ نے اپنی زندگی میں یہ بات ثابت کی کہ حقیقت یہی تھی، میرا جو کچھ ہے میرا نہیں، آپ ہی کا ہے۔ حضرت پیر و مرشد میں کمال راستی سے عرض کرتا ہوں کہ میرا سارا مال و دولت اگر دینی اشاعت میں خرچ ہو جائے تو میں مراد کو پہنچ گیا۔ اگر خریدار براہین کے توقف طبع کتاب سے مضطرب ہوں تو مجھے اجازت فرمائیے کہ یہ ادنا خدمت بجا لاؤں کہ اس کی تمام قیمت ادا کر کے اپنے پاس سے واپس کر دوں۔ حضرت پیر و مرشد نابکار شرمسار عرض کرتا ہے، اگر منظور ہو تو میری سعادت ہے، میرا منشا ہے کہ براہین کے طبع کا تمام خرچ میرے پہ ڈال دیا جائے، پھر جو کچھ قیمت میں وصول ہو وہ آپ کی ضروریات میں خرچ ہو۔ مجھے آپ سے نسبت فاروقی ہے اور سب کچھ اس راہ میں فدا کرنے پر تیار ہوں۔ دعا فرمائیں کہ میری موت صدیقوں کی موت ہو۔ میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر تعارف مولانا نور الدین کا نہیں ہو سکتا۔ جزاکم اللہ باسط شاہ صاحب۔ مکرم نصیر حبیب صاحب، جیسے ہم نے ابھی دیکھا کہ اگر تاریخ کی جانب نگاہ دوڑائی جائے، حضرت مولوی حکیم نور الدین صاحب رضی اللہ عنہ کا مقام اس بلندی پر نظر آتا ہے کہ ہندوستان کے جید علماء میں آپ کا شمار ہوتا تھا، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے ملاقات سے پہلے بھی بڑے بڑے علماء آپ کی بڑے بڑے قدردان تھے، اور یہاں تک کہ جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی شفقت میں آپ آئے تو اس کے بعد بھی جو ہندوستان کے علماء تھے تب بھی آپ کی علمی قابلیت کا اعتراف کیے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ اور یہی حضرت خلیفۃ المسیح اول کی شان ہے کہ جب آپ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے ملے تو آپ کی اطاعت کا وہ بلند مقام تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خود اپنی تحریرات میں فرمایا کہ مولوی صاحب اس طرح میری پیروی کرتے ہیں جس طرح انسان کے دل کی نبض اس کے دل کی حرکت کے پیچھے چلتی ہے۔ تو اس سلسلے میں اگر آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جب حضرت مولوی حکیم نور الدین صاحب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی شفقت میں آئے تو اور اس کے بعد جب آپ نے خدمات کا سلسلہ شروع کیا، اگر اس سلسلے میں آپ ہمیں بتا سکیں کہ ان خدمات کا باقاعدہ آغاز کیا ہوا اور تھوڑی اس کے ہمارے ناظرین کے استفادے کے لیے روشنی ڈال سکیں۔ دیکھیں، جیسے ابھی تعارف ان کا بڑا ہوا ہے، کروایا گیا ہے، اس میں بڑا ایک دلچسپ بات میں دیکھ رہا تھا، وہ یہ تھی کہ قرآن پاک کی محبت، بخاری شریف کی محبت میرے دل میں ڈالی۔ یہ چیزیں وہ شروع سے ہی پڑھ رہے تھے۔ قرآن پاک تو ان کا اوڑھنا بچھونا، یعنی ان کی ہر چیز جو تھی اس پہ فدا تھی قرآن پاک پہ۔ بخاری وہ مدینے سے شاہ عبد الغنی سے پڑھ کے آئے تھے۔ اب دیکھیں، وہ کہتے ہیں نا، اور ہی کچھ اور ہی نظر آتا ہے کاروبار جہاں، نگاہ شوق ہو اگر شریک بینائی۔ اب وہ جو کہتے ہیں نا کہ وہ ان کا جیسے یوں لگا حضرت صاحب کو کہ میرے جسم کا جدا حصہ جو تھا وہ مجھے مل گیا ہے۔ اب جب نظر میں ان کو ملی ہے، وہ امام کو شناخت کیا ہے، تو اب قرآن پڑھنے کا، اب بخاری پڑھنے کا کچھ اور ہی لطف آ رہا ہے، کوئی اور ہی ذوق مل رہا ہے۔ تو اس لیے وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ جناب مجھے آپ موقع دیں۔ جب کشمیر میں تھے، وہ اس وقت شاہی حکیم تھے مہاراجہ کشمیر کے دربار میں، تو وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ اب مجھے موقع دیں کہ میں آپ جناب کے قدموں میں پڑا رہوں۔ تو گویا اب وہ چاہتے تھے کہ اس کی عمر کا جو باقی حصہ ہے وہ اب امام کی جو مطاع میں ہے، ان کی اطاعت میں جو ہے ہر گھڑی جو ہے وہ بسر ہو۔ تو یہ سب سے بڑی وہ ان کا جو خط ہے، ان کا جو ایک قصیدہ ہے، مضمون ہے، کرامت الصادقین میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے درج کیا ہے، جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ میں اس زمانے کے فتنے کو دیکھتا تھا
کہ ہزاروں نوجوان وہ دینی تعلیم چھوڑ کے انگریزی تعلیم کی طرف مائل ہو رہے ہیں۔ میں بزرگوں کے پاس مکے تک گیا ہوں تلاش میں کہ کوئی مجھے ملے اس زمانے کے فتنے کو دیکھتے ہوئے اس کے مسائل کو ڈسکس کرے، ایڈریس کرے، لیکن مجھے نہیں ملا۔ جو ہی وہ ان کو ان کی منزل مل گئی ہے، اب وہ بےتاب ہیں کسی طرح پہنچیں قادیان میں، اور اس طرح جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا ہے کہ وہ نفس جیسے دل کی پیروی کرتی ہے، وہ اسی لذت میں سرشار تھے، بار بار ریکویسٹ کر رہے تھے۔ پھر 1892 میں کشمیر سے ملازمت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ 1893 میں وہ پھر قادیان میں صرف لاہور آئے ہیں کسی کام کے لیے، ادھر مکان شروع کروایا ہوا ہے، تو ایک دن کے لیے گئے ہیں، لیکن حضرت صاحب نے اجازت نہیں دی۔ اس کے بعد انہوں نے پھر وطن کا خیال چھوڑ دیا، کبھی خواب میں بھی پھر وطن کا خیال نہیں آیا۔ تو یہ بات ہے، انہوں نے ایک مرتبہ انہیں کہا تھا، انجمن حمایت اسلام کے فورم پہ انہوں نے لیکچر دیا، تو مولانا ایک حسن علی تھے منگیری، وہ بڑے پریچر تھے، بڑے واعظ تھے، تو انہوں نے ان کا لیکچر سن کے کہا تھا کہ میری آنکھوں نے اتنا بڑا مفسر قرآن دیکھا، میں تو فخر کرتا ہوں اپنے آپ پہ۔ بعد میں انہوں نے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ ملا کیا ہے آپ کو؟ تو آپ نے کہا کہ گناہ تھا جو ترک نہیں ہوتا تھا، اور ان کی صحبت میں، ان کی محفل میں، ان کے انفاس قدسیہ سے مجھے ابھی اس کا خیال بھی نہیں آیا کبھی۔ ان کو نواب بہاولپور 60,000 ایکڑ زمین دے رہا تھا اپنے پاس آنے کے لیے، لیکن وہ سب چیزیں چھوڑ کے امام کے قدموں میں بیٹھے تھے۔ تو وہ کہتے تھے میں کوئی نعوذ باللہ کوئی بیوقوف تو نہیں ہوں، مجھے کچھ مل رہا ہے نا تو ادھر بیٹھا ہوں۔ تو انہوں نے پھر وہ زندگی اپنی فدا کی، وہاں پھر ان کی پہلے بھی تعاون کرتے آ رہے تھے، جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا برائین احمدیہ کے سلسلے میں انہوں نے پیشکش کی، پھر سرما چشم عاریہ ہے 100 کاپیاں خرید کے انہوں نے دیں، اعانت کی اس کے لیے، وہ ہر وقت تیار رہتے تھے مالی قربانی۔ وہاں جب آ گئے ہیں، صبح سے لے کے شام تک مطب بھی، مثنوی کا درس بھی، قرآن پاک کا درس بھی، صرف نمازوں کے لیے اٹھتے تھے، اس کے بعد دوبارہ پھر اور جو بھی خدمت تھی، پھر یہ اخبار البدر شروع ہوا ہے اس کی علمی معاونت کرتے تھے۔ کوئی سوالات آتے تھے باہر سے تو حضرت صاحب ان کی طرف ریفر کر دیتے تھے، اور حضرت صاحب کے پروف کتابوں کے وہ دیکھتے تھے، اور کوئی انہیں ضرورت پڑتی تھی کتاب کی حوالہ تو وہ کرتے تھے۔ پھر انجمن جب 1906 میں بنی، اس کے صدر پریزیڈنٹ بن گئے ہیں، تو پھر تو ان کی ساری زندگی پھر لوگوں کی، مولانا عبد الکریم سیالکوٹی صاحب کہا کرتے تھے قرآن پاک کی جو چارٹ ہے مجھے انہوں نے لگائی ہے۔ تو لوگوں کی تربیت کرنی، اس دور میں عقل کا دور تھا، اور ان کے اس رنگ میں جواب دینے، اس رنگ میں ان کو مسائل کو ایڈریس کرنا۔ تو سب سے بڑی بات جو تھی حضرت صاحب سے وہ روشنی پا کے وہ آگے سب سے بہتر ٹرانسمیٹر تھے وہ کرنے میں، اور انہوں نے اس طرح اپنی دن رات جو ہے زندگی جو ہے اپنی اس طرح وقف کر دی۔ غریبوں کا خیال، بچوں کو پڑھانا، اعانت کرنا۔ مولوی حسن امروی صاحب آئے ہیں، ان کی وہ ملازمت چھوڑ کے ان کے لیے پھر انہوں نے حضرت صاحب نے تحریک کی تو وہ بھی شامل ہو گئے ہیں۔ اس طرح تو پھر وہ تو ایک لمبی فہرست ہے۔ جزاکم اللہ مولانا باسط شاہ صاحب، ہم نے دیکھا جس طرح چاہے علمی رنگ ہو، قلمی رنگ ہو، مالی رنگ ہو، حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ نے اپنی پیش بہا خدمات انجام دی اس دور میں۔ اور ہم دوسرا یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس دور میں اسلام کے اوپر بے شمار اطراف و جوانب سے حملے ہو رہے تھے، چاہے وہ آریہ سماج تھے یا عیسائیوں کی طرف سے حملے ہوئے جا رہے تھے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام مرد مجاہد کی طرح ان تمام حملوں کے دفاع میں مصروف تھے اور مختلف تحریرات اس دور میں لکھ رہے تھے۔ یہ بھی حضرت مسیح موعود السلام کے جو کام تھا اسلام کے دفاع میں، اس سلسلے میں حضرت خلیفۃ المسیح اول نے کیا خدمات رضی اللہ عنہ نے کیا خدمات انجام دیں، اگر اس سلسلے میں آپ مزید تھوڑی سی روشنی ڈال سکیں ہمارے ناظرین کے لیے۔ یہ پہلے ذکر آ چکا ہے کہ حضرت مولانا نور الدین نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ پوچھا کہ آپ میرے لیے کوئی مجاہدہ تجویز کریں، تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے آپ کو عیسائیوں کے رد میں کتاب لکھنے کی طرف توجہ دلائی، اور پھر کس طرح وہ موقع بنا اس کے لیے یہ تفصیلی ذکر پہلے آ چکا ہے۔
اسی طرح تصدیق براہین احمدیہ نام سے جو آپ کی کتاب ہے، اس میں آریہ سماج کے جو ہندوؤں کی طرف سے جو اعتراض ہوتے تھے ان سب کا رد آ گیا۔ گویا وہ کام جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے شروع کیا تھا، یا وہ کام جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن اور مقصد کا حصہ تھا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے حضرت مولانا نور الدین کو بھی اس میں شامل کر لیا۔ اور حضرت مولانا نور الدین کا کمال یہ ہے کہ آپ پھر ہمتاً اس میں مصروف ہو گئے، ایک وقف کی ایک عجیب مثال قائم کر دی۔ علمی خدمات ہوں، قلمی معاونت ہو، مالی معاونت ہو، پورا وقت جو ہے وہ نچھاور کر دیا۔ آپ تو طبیب تھے، ماہر طبیب تھے، آپ کی چونکہ روحانی خدمات جو ہیں اور علمی خدمات جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اس لیے اس کی طرف کچھ ذکر کم ہو جاتا ہے اس کا، لیکن بہرحال طبی کمالات بھی آپ کے بہت نمایاں تھے، اور اس زمانے میں دور دور سے مریض جو ہیں وہ آپ کے پاس آتے تھے استفادہ کرنے کے لیے، یہ بھی آپ کا ایک خاص مقام تھا۔ لیکن پھر آپ نے خدمت قرآن جس طرح سے ساری زندگی کی ہے وہ اپنی مثال آپ ہے، اس کی اور کوئی مثال نہیں ملتی۔ یہ فصل الخطاب بھی خدمت قرآن ہی تھی، تصدیق براہین احمدیہ یہ بھی ایک خدمت قرآن کا رنگ تھا۔ پھر آپ نے جو درس شروع کیے ہوئے تھے قرآن مجید کے، مجھے تو بڑا لطف آتا ہے اگر ذہن میں لائیں ہم کہ حضرت مولانا نور الدین مسجد اقصیٰ میں درس دے رہے ہیں، حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد، حضرت حافظ روشن علی صاحب، حضرت مولوی عبد الکریم صاحب، حضرت قاضی میر حسن صاحب، یہ شاگرد بیٹھے ہوئے وہاں پہ، کیسی پر لطف و مجلس ہے۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب کے ذکر سے مجھے ایک واقعہ یاد آیا، بڑا دلچسپ واقعہ ہے اور ہمارے طالب علموں کے لیے اس میں بڑا سبق ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب گورنمنٹ کالج لاہور کے طالب علم تھے، وہاں آپ کی پڑھائی ہو رہی تھی، بہترین اساتذہ یا بہترین علمی ماحول جو زمانے میں ہندوستان میں حاصل ہو سکتا تھا وہ آپ کو میسر تھا۔ یہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، گورنمنٹ کالج بہت بلند پایا علمی ادارہ تھا اس زمانے کا، تو اس میں جو بہترین اساتذہ تھے ان سے آپ تعلیم حاصل کر رہے تھے، اس لحاظ سے بڑا اچھا موقع تھا آپ کے لیے۔ کہتے ہیں کہ ایک دن میاں صاحب نے فرمایا کہ میں تو واپس قادیان جا رہا ہوں۔ آپ کے ساتھیوں نے بھی بڑی حیرانگی سے بات سنی اور اساتذہ بھی حیران ہوئے اس بات پہ کہ تعلیم جاری ہے آپ کی، بلکہ آپ کے اساتذہ نے پوچھا کہ کیا آپ کو کوئی مسئلہ ہے، گھر میں کوئی پریشانی ہے، آپ کے ساتھیوں نے آپ کو تنگ کیا ہے یا اساتذہ کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں کوئی نہیں، میرے اساتذہ میرے ساتھ تعاون کرتے ہیں، مجھے بہترین دوست یہاں پہ میسر ہیں، لیکن میں گھر جا رہا ہوں۔ بھئی یہ تعلیم مکمل کر لو پھر چلے جانا۔ کہ نہیں میں نور الدین سے قرآن مجید پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، زندگی تو پھر بھی مل سکتی ہے، گورنمنٹ کالج کی تعلیم پھر بھی مل سکتی ہے، مولانا نور الدین سے قرآن کی تعلیم پھر ملے یا نہ ملے۔ تو اس جذبے سے وہ واپس گیا اور پھر حضرت مولانا نور الدین نے بھی ان کے لیے الگ سے درس شروع کر دیا۔ تو اس طرح سے وہ جو فیض عام ہو گیا۔ اس کلاس کا ذکر ہوا ہے تو مجھے ایک اور واقعہ یاد آ رہا ہے، بہت ہی دلچسپ اور ایمان افروز واقعہ ہے۔ کہتے ہیں حضرت علامہ حافظ روشن علی، وہ بہت بڑے عالم تھے، خود بھی بڑے نابغہ روزگار تھے۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی مسلم موعود رضی اللہ عنہ ان کو چلتی پھرتی لائبریری کہا کرتے تھے، یعنی اتنا زیادہ ان کو حوالے ازبر تھے اور کتابیں یاد تھیں۔ تو حضرت حافظ روشن علی صاحب حضرت مولانا نور الدین کے درس میں جانا چاہتے تھے، درس جایا کرتے تھے، تو وقت ہو گیا درس کا، تو کسی وجہ سے دیر ہو گئی، کسی کام میں مصروف ہوں گے، تو کہتے ہیں کہ وہاں جانے میں دیر تو نہیں کرنی چاہیے، اور بھوک بھی لگی ہوئی تھی، کھانا بھی نہیں کھایا تھا ابھی۔ بہرحال سب چیزوں کو پیچھے چھوڑ کے نظر انداز کر کے وہ حضرت مولانا نور الدین کی مجلس میں پہنچ گئے، درس قرآن میں حاضر ہو گئے۔ کہتے ہیں وہاں بیٹھے ہوئے تھے تو آپ کے سامنے کھانا آ گیا۔ حضرت حافظ روشن علی صاحب حضرت مولانا نور الدین کے ایک شاگرد کے لیے اللہ تعالیٰ نے کھانا پیش کر دیا، ان کو بھوک لگی ہوئی تھی۔ کہتے ہیں انہوں نے کھانا کھایا، فارغ ہو گئے۔ حضرت مولانا نور الدین نے پوچھا روشن علی فارغ ہو گئے ہو؟ یعنی اس کشف میں حضرت مولانا نور الدین بھی شامل ہوئے۔ تو یہ کمال ہے، یعنی جس مجلس میں ایسے شاگرد ہوں اور ایسے پڑھانے والے ہوں اس کے متعلق کیا بتایا جا سکتا ہے کیا؟ تو یہ ایسی خدمات ہیں حضرت خلیفہ اول کی جو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک جماعت تیار کر دی خدام اسلام کی۔ حضرت مسلم موعود کے زمانے میں وہ لوگ جنہوں نے خدمات بجا لائیں، جو لوگ وہ سارے کے سارے اس خلیفہ اول کے شاگرد یا اس خلیفہ اول کے تربیت یافتہ تھے، تو ایک بہت بڑی خدمت ہے۔
یعنی خدمت کا سلسلہ آگے اس میں تسلسل پیدا ہو گیا. یعنی ایک آدمی اپنی ذات میں بڑا کامل ہو لیکن آگے اس کمال کا کوئی فائدہ نہیں ہو تو وہ تو بیکار گیا, بات ختم ہو گئی. لیکن حضرت مولانا نور الدین اپنی کمال بے نفسی سے, کمال انکساری سے, یعنی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک معجزہ ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ ایسا بڑا صاحب علم, نابغہ روزگار, فاضل اجل, وہ اس انکسار سے مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں آگے بیٹھ گیا کہ بسا اوقات حضور کو یہ پوچھنا پڑتا تھا کہ مولوی صاحب آئے ہوئے ہیں, تو وہ پیچھے بیٹھے ہوئے, جی حضور میں حاضر ہوں. تو انکسار اور فروتنی کا یہ عالم ہے. یہ بھی گویا مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا میں سمجھتا ہوں کہ علمی معجزہ یا تربیت کا اثر تھا کہ آپ میں یہ رنگ آ گیا, اور پھر وہ رنگ جو تھا وہ آپ نے آگے لوگوں میں چڑھایا. خدمت قرآن اور محبت قرآن کا جو رنگ تھا آپ میں, وہ آپ نے ایک جماعت میں آگے جاری کر دیا. بچوں کے لیے الگ درس ہو رہا ہے, عورتوں کے لیے الگ درس ہو رہا ہے, چھوٹی عمر کے بچوں کے لیے الگ ہے, بڑی عمر کے لوگوں کے لیے الگ ہے. حضرت مرزا بشیر احمد صاحب تشریف لائے تو ایک الگ درس کا سلسلہ شروع ہو گیا. یعنی وہ مریضوں کو بھی دیکھتے تھے, ایسا نفع رساں وجود, مریضوں کو بھی دیکھ رہے ہیں, اور مریض دور دور سے آ رہے ہیں ہندوستان کے دور دراز علاقوں سے. تو اس طرح خدا تعالیٰ کے فضل سے حضرت مولانا نور الدین کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدمات کا اور علمی تسلسل کا ایک عجیب سما نظر آتا ہے. جزاکم اللہ مولانا باسط شاہ صاحب, کافی تفصیل سے آپ نے ان کی خدمات کے اوپر بھی روشنی ڈالی. مکرم نصیر حبیب صاحب, جس طرح ابھی مولانا صاحب نے حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ کی ایک تحریر فصل الخطاب کا ذکر کیا جو کہ عیسائیت کے رد میں لکھی گئی, اور اس کتاب کی لکھنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ بہت سے جرائد اور رسالوں میں بھی اس کے بارے میں ریویو چھپے, اور بے شمار لوگوں نے اس بات کا اظہار بھی کیا کہ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد عیسائیت کے اثر سے یا جو روب کے اندر وہ تھے وہ آزاد ہوئے, اور اسلام کی سچائی کو ان کو باقاعدہ سے دوبارہ احساس ہوا. چونکہ آپ کا تاریخ سے گہرا تعلق ہے, اگر آپ اس سلسلے میں مزید روشنی ڈال سکیں کہ فصل الخطاب کا عملی رنگ میں کیا اثر ظاہر ہوا. بسم اللہ. اصل میں اگر ہم دیکھیں کہ اسلام پر ہر طرف سے یلغار ہے, علمی بھی ہے, سیاسی بھی ہے, روحانی بھی ہے, ہر قسم کا ادوار جو ہے وہ اس کی پرچھائیاں ہر طرف پڑی ہوئی ہیں, اور اس کے ڈیفنس بھی ہو رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کئی لوگ کوششیں کر رہے تھے اس کی, مثلاً سر سید احمد خان کر رہے تھے, مولوی چراغ علی کر رہے تھے, بعد میں سید امیر علی کر رہے تھے, اعتراضات کے جواب دے رہے تھے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ مولوی چراغ علی صاحب ڈیفنس کر رہے ہیں اسلام کا. ان کی کتاب ہے ارتقاء اسلام فی عظم الکلام فی ارتقاء اسلام. اس میں قرآن پاک کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تصنیف لکھ گئے ہیں. وہ اتنے یعنی اٹیک کے میں وہ بکھلائے ہیں. تو عزیز احمد بہت بڑے اسکالر وہ کہتے ہیں انکانشیسلی لکھ گئے ہیں, بھول چوک. لیکن بھول چوک کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے, بھول چوک نہیں ہے. تو اس طرح سے تو اور یعنی اگر آپ ڈیفنس کر رہے ہیں اور بنیادی بات ہی نظر انداز کر رہے ہیں, اس سے تو آپ اور گمراہ کر رہے ہیں لوگوں کو. وہی سے متعلق جو سر سید کا عقیدہ ہے کہ دل سے اٹھتی ہے دل پہ پڑتی ہے, باہر سے خارجی رستے. یعنی یہ جو ڈیفینڈر آف فیتھ تھے, یہ بجائے کسی کی زمین لینے کے, قبضہ کرنے کے, اپنی حوالے کر رہے تھے ان کی. تو حضرت خلیفۃ المسیح اول نے یہ جو کتاب لکھی ہے فصل الخطاب, اس میں انہوں نے کوئی چیز ہاتھ سے نہیں جانے دی. کسی عقیدے کو, کسی ارکان اسلام کو, کسی بنیادی بات کو, قرآن کو, حدیث کو, کنسنسس کو, سنت کو, کسی کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا امام کی رہنمائی میں. اور اس کا امپیکٹ یہ پڑا ہے کہ اس کی 4 جلدیں آنی تھیں, اور جن لوگ جو عیسائیت سے متاثر لوگ تھے انہوں نے کہا 2 پڑھی ہیں, ہمارے لیے کافی ہو گیا. اور یہ دیکھیں کہ ان کو جو ہی امام کی وہ رہنمائی ملی ہے تو اس پہ انہوں نے عمل کرنا. دیکھیں ہر چیز کی حد ہوتی ہے, لمٹ ہوتی ہے. باڈی کا ایک نظام ہوتا ہے, کوئی باڈی کا عضو جو ہے, آرگن جو ہے, اپنی لمٹ کراس کر جائے تو وہ کینسر بن جاتا ہے. آیات اور بینات اور روحانی جو اگر ان کا انکار کر دیں
تو اس کا مطلب آپ نے چیز ہاتھ سے چھوڑ دی، مذہب کا بنیاد کا انکار کر دیا۔ تو خدا نے جو حفاظت کی ہے قرآن کی متکلمین کے ذریعے اور روحانی وجودوں کے ذریعے جو وقتاً فوقتاً پیدا ہوتے رہے ہیں ہر صدی کے سر پہ، جنہوں نے روحانی طور پہ قرآن نشان دکھا کے حفاظت کی ہے، ان دونوں ہستیوں کے وجود میں وہ روایت انتہا تک پہنچ گئی تھی اور اس کا امپیکٹ پڑا ہے، اس نے وہ یلغار کو تھام لیا ہے، اور اس کے تو اب کیا اس کو بندہ کر سکتا ہے، اس کی اتنی۔ جزاکم اللہ نصیر حبیب صاحب۔ ناظرین کرام، جس طرح ہم نے دیکھا کہ حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ عنہ کی خدمات اس قدر بیش بہا ہیں کہ اس چھوٹے سے پروگرام میں ان کا تفصیلی طور پہ ذکر کرنا ممکن نہیں ہے وقت کی قلت کے باعث۔ جس طرح کہ ہمارے شرکائے گرامی نے مختلف کتابوں کا ذکر کیا، حضرت خلیفۃ المسیح اول کی تحریرات، خاص طور پر فصل الخطاب، جس طرح کہ ہم اپنے پچھلے پروگراموں میں بھی ذکر کرتے آئے ہیں کہ یہ کتابیں ہماری آن لائن لائبریری جو کہ ہماری آفیشیل ویب سائٹ www.alislam.org پر موجود ہیں۔ فرنٹ پیج پہ ٹاپ رائٹ ہینڈ کارنر پہ لائبریری کا سیکشن ہے، اس پہ کلک کریں تو لائبریری کی فرنٹ پیج پر بھی حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ کی یہ جو تحریرات ہیں آپ کے مطالعے کے لیے وہاں موجود ہیں، ان سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہم اپنے شرکائے گرامی کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ ناظرین اکرام، آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں غم خاروں میں ہوں، بے وفاؤں میں نہیں ہوں، میں وفاداروں میں ہوں، بے وفاؤں میں نہیں ہوں، میں وفاداروں